السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين۔ صدق الله العظيم۔ تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ اس کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک اور برتر ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار، حاکم اور مشکل کشا ہے۔ انسانوں کو اسی نے خاص مقصد کے لیے برپا کیا۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ زمین اور آسمان کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، اہل بیت پر اور آپ کے متبعین پر۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں اس میں ایک حصہ ہے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کے بعد، اور ایک حصہ ہے پہلے پارے کے آخری میں۔ پہلے حصے میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو دو کاموں کے ذریعے، ایک نماز، دوسرے صبر۔ نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا اجر و ثواب وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بیان کیا گیا ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ اور صبر کی اہمیت کو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں۔ اب یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جانے والے ہیں کون لوگ ہیں؟ ہر بندہ مومن یہ شرف حاصل کر سکتا ہے کہ وہ شہادت پائے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو حیات جاویدانی نصیب ہو جاتی ہے، جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت۔ ہر بندے مومن یہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب آدمی ایمان لا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بس ضرور تم کو آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں نقصان کے ذریعے سے اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے سے، تمہارے پھلوں میں نقصان کے ذریعے۔ لیکن ان آزمائشوں میں،
ان ابتلاؤں میں، ان امتحانات میں کون لوگ پورے اترتے ہیں، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جن کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نظر نہیں آتی، اور جب یہ مصیبتیں، یہ امتحانات، یہ ابتلائیں، یہ نقصانات جان میں، مال میں، پھلوں میں، تجارت میں، ملکوں میں، اولادوں میں، جائیدادوں میں، یعنی کہ الفاظ تو 3-4 ہیں، لیکن یہ 3-4 الفاظ انسان کی زندگی کے ہر سرمایے کو محیط ہیں، ہر سرمایے کو کور کرتے ہیں۔ جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو بندے مومن کا حال کیا ہوتا ہے، صابرین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہر سال اس کو مناتے ہیں؟ کیا وہ کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں؟ کیا وہ کسی سال کو غم کا سال قرار دیتے ہیں؟ کیا وہ جلوس اور جلسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال یہ بیان کیا ہے کہ یہ سب کام وہ لوگ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وبشر الصابرین، وہ صبر کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب وہ اس مصیبت میں، اس اصابت میں، اس پریشانی میں، اس ابتلا میں، امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا کہنے لگتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے، یہ ہمارا جان اگر جاتی ہے، ہماری جان تو اللہ کی ہے، مال جاتا ہے تو اللہ کا ہے، اولاد جاتی ہے تو اللہ کی ہے، صبر و چین و سکون جاتا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر چیز ہماری تو کچھ نہیں، سب اللہ کی چیز۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ، یہ تو سب اللہ کا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی پلٹ کر اسی کی طرف جانے گے۔ یہی معاملہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر ہار گئے اور انہوں نے نبوت کی چکا چوند دیکھی، معجزے کے سامنے سرنگو ہونا پڑا، تو وہ سجدے میں گر گئے اور ببانگ دہل انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون کے ساتھیوں نے اس کو ابھارا، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، وہ بھی شہدا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو دنیا میں تو یہ کر سکتا ہے، اور جب تو یہ کر گزرے گا، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گا، ہم کو سولی پر چڑھا دے گا، تو ہم اپنے رب سے جا کر مل جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ جب یہ کلمات تشکر، یہ کلمات حقیقت بندے صابر کی زبان سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف، واولئک ھم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حاضرین کرام، ان آیات کو میں نے پڑھا اور اس کی مختصر سی ترجمانی میں نے پیش کی، اور میری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور لوگوں کو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور مسجد کے ویرانی کا، مسجد کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ اگر مسجد میں آتے تو ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس طرح سے آتے کہ جیسے کوئی احکم الحاکمین کے دربار میں آ رہا ہے، کوئی رب کائنات کے دربار میں آ رہا ہے، خدا ذوالجلال کے دربار میں آ رہا ہے۔ اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نظریں نیچی ہو، اس کے جسم پر خپت بھی طاری ہو، جیسے کسی آفیسر کے سامنے کوئی جاتا ہے
کسی وزیر کے سامنے کوئی جاتا ہے، کسی باپ کے سامنے کوئی جاتا ہے، جس سے کچھ کام نکلنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، اپنی التجا پیش کرتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے جب یہ عاجزی اختیار کرتے ہو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جب آؤ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں آؤ۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ڈرتے ہوئے یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کا ڈائریکشن سمجھ لیا ہوگا کہ پہلی بات جو مجھے کہنی ہے وہ ہے صبر اور نماز کے متعلق، آزمائشوں کے متعلق، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کٹا دینے کے متعلق، شہادت کے متعلق۔ اور دوسری گفتگو کا حصہ ہے وہ ہے مساجد کی اہمیت۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامک کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جو اسلامک کیلنڈر کے نئے سال سے واقف بھی نہیں؟ بچوں سے تو میں نے سوالات کیے اور آزمانے کی کوشش کی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے حضرات بھی اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہجرت کو اسلامک کیلنڈر کی بنیاد قرار دیا۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے کارنامے، اسی میں اسلامک تاریخ کا تعین کرنا، اسلامک کیلنڈر کو نافذ کرنا، یہ بھی حضرت عمر کا کارنامہ، اس لیے کہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ، جہاں سے تاریخ اسلام نے ایک نئی کروٹ لی۔ دور نبوت کا جب آغاز ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صرف اللہ کو ایک قرار دو۔ اللہ کو بھی مان رہے، لات کو بھی مان رہے، اللہ کو بھی مان رہے، حبل کو بھی مان رہے، اللہ کو بھی مان رہے، نائلہ کو بھی مان رہے۔ یہ بتوں کے نام تھے جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ نام اللہ کا، گھر اللہ کا، حج اللہ کا، قربانی اللہ کی، لیکن عبادت دوسروں کی بھی ہو رہی ہے۔ اسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور لوگوں کو تعلیم دی کہ ایک اللہ کو مانو۔ پہلے سب کا انکار ہو، کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ آزمائشیں آئی، ابتلاءات آئی، قرآن مجید کی آیت صادق آئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف طاری ہوا مسلمانوں پر، اور اسی زمانے سے طاری ہوا۔ خوف صرف کربلا میں طاری نہیں ہوا، بھوک اور پیاس کا امتحان صرف کربلا میں نہیں لیا گیا، بلکہ مکے کی وادیوں میں بھی مسلمانوں کا امتحان لیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس کے اندر شامل کیا۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ صحابی نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا، شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر میں نے پتھر باندھ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا اور بتایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے اور میں نے 2 پتھر باندھے۔ یہ بھوک کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال سے، نفس سے، پھلوں سے، ہر چیز سے آزمایا گیا۔ تاریخ بہت طویل ہے، اشارے کرتے ہوئے آگے چلیے اور غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور اللہ کے صابر بندوں کا معاملہ کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا اسوہ کیا تھا۔ ہم نے گزشتہ مہینے میں قربانیاں دی، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، بی بی ہاجرہ کا اسوہ کیا تھا۔ کیا کہا ہم نے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کا، ہمارا کچھ ہے ہی۔ جان بھی اگر چلی جائے تو جان دی ہوگی اسی کی۔ اب تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہوا، ہم اسی کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری نماز اسی کے لیے، میرا اسلام اسی کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا اور وقت آنے پر 13 سال کی کشمکش کے بعد
اللہ کا حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہاں تو صبر کرنے کا حکم تھا، مصیبتیں آئے صبر کرو، لوگ مارے مار کھاؤ، کاٹے بچھائے سہو، اوجھڑی ڈالی جائے برداشت کرو، بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے خوف نہ کرو، خاموش، کوئی بھی ایکشن نہیں، کوئی ایکشن نہیں، صبر کے ساتھ سہتے چلے جا رہے، صبر کے ساتھ سہتے چلے جا رہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ لیکن جب ہجرت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ تیار کیا، یہودی قبائل سے ایگریمنٹ کیا اور پھر جاسوسی شروع کی، مدینے کے اندر اسلامی حکومت قائم کی۔ پتا چلا کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر گئے ہیں اور واپسی پر تجارت میں آنے والا نفع سارا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کی حفاظت کرو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے جاسوسوں کو مدینے کی شاہراہ کے پاس کھڑا کر دیا، جو کوئی قافلہ یہاں سے جائے آئے اس کو روکو، اس کو ٹوکو، اس کی جانچ پڑتال کرو۔ ابو سفیان کو پتا چلا، راستہ بدل کے مکے کو واپس آئے، جنگ بدر کا معاملہ تیار ہو گیا۔ یہ پہلی لڑائی، اور اب مسلمان منظم، حکومت ہاتھ میں، کمزور ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوک ہے، سواریاں نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلونہم بانہم ظلموا، جو لوگ ظلم سہتے رہے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اب قتال کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پہلا معرکہ، اس کے اندر بھی بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بدر کے شہداء بھی تو ہیں، وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شاید کے مصداق ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ بھی بھلا مردہ تھوڑی ہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پائے۔ وہ اولین شہداء ہیں بدر کے، پھر احد کا معرکہ، اس میں شہداء، پھر جنگوں کا ایک سلسلہ، معرکوں کا ایک سلسلہ، غزوات کا ایک سلسلہ۔ 10 سال کی مدت میں 80 سے زیادہ غزوات ہیں۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، ہم لوگ بہت سے چیزیں پڑھتے ہیں اور بہت سے چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کرنا ضروری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، انتقام بھی لیا، قتال بھی کیا، اپنے دندار مبارک کو شہید کروایا، نالے مبارک خون کے اندر جم گئے، بہت سی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک کے اندر پھنس گئی، زبردست آزمائشیں آئیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آخر یہ آزمائشیں کب تک آئیں گی؟ کہا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ افحسبتم، یعنی آیت میں یہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمایا ہی نہیں۔ پچھلی قوموں کو ایسے آزمایا گیا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور ان کے ماننے والے انہیں اپنے نبی سے سوال کیا کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ان سے کہا گیا کہ الا بنصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب آنے والی ہے۔ یہ ساری آزمائشیں آئیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں، کبھی غم نہیں بنایا۔ صحابہ کرام نے کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر کالے کپڑے نہیں پہنے، آنسو نہیں بہائے، علم نہیں بٹھائے، تازیہ داری نہیں کی اور چیخ پکار اور ہنگامہ نہیں کیا، بلکہ جذبہ شہادت سے ہمیشہ سرشار نظر آتے۔ ایک مسلمان شہید ہوا، دوسرا مسلمان چاہتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ بیٹے شہید ہو گئے تو بوڑھے باپ کو دیکھا گیا کہ وہ بھی شہادت کے لیے تیار بیٹھے۔ بچوں کو دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو بھی اجازت دیے کہ ہم بھی جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی نے کسی طرح سے دوسرے بھائی سے مقابلہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا منا کر ایک دوسرے کو پچھاڑ کیا اور اجازت حاصل کر لی۔ یہی وہ بچے تھے جنہوں نے آگے چل کر میدان کارزار میں ابو جہل کو قتل کیا۔
یہ بہادری، یہ جابازی، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ کسی کو دیکھا گیا کہ میدان کارزار میں زخم آ گئے، ہاتھ آدھا کٹ کر آدھا لٹک رہا ہے اور تلوار چلانے میں درمیان میں حائل ہو رہا، ڈسٹرب کر رہا ہے درمیان، تلوار چلاتے رہے ایک ہاتھ سے، اس کے بعد جو لٹکا ہوا ہاتھ بہت ستا رہا ہے تو اپنے ہی پیر کے نیچے ڈال کر کھینچ دیا، جیسے بکرے کی کھال کھینچی جاتی ہے، اٹھا کے اپنے ہاتھ کو پھینک دیا، پھر اس کے بعد تلوار چلانے۔ بہادری کا یہ معاملہ اور تازیاداری کا، ماتم کرنے کا، ہم منانے کا دوسرا معاملہ، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو بہادری، شجاعت، جوامردی سکھاتا ہے، استقامت سکھاتا ہے۔ اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مال کو، تمہاری جانوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا، تو جان اسی کی ہے، مال اسی کا ہے، عزت اسی کی ہے، دولت اسی کی ہے، جائیداد اسی کی ہے۔ جب موقع آئے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ اسلامی تعلیمات۔ حاضرین کرام، یہی وہ سلسلہ تھا جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کے حضور میں، دین کی حفاظت کی خاطر، اسلامی نظام حکومت کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اصل بنیاد کیا تھی جس کے لیے حضرت حسین کو کربلا میں شہادت کا جام نوش کرنا پڑا؟ اصل بنیاد جو بالکل مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ تھی کہ اسلامی نظام حکومت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا وہ خلافت کی بنیاد پر تھا، اور اس وقت جبکہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا کہ اسلامی نظام کے خلاف ورزی تھی، اور اسی کے خلاف حضرت حسین کھڑے ہوئے۔ یہ اصل بنیاد۔ آج دنیا میں بے شمار سیاسی نظام قائم ہے، 200 سے زیادہ ممالک رکھنے والی یہ دنیا ہر نظام حکومت کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا بادشاہت کو دیکھ رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کو دیکھ رہی ہے، پریزیڈنشیل گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہے، پارلیمنٹری گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہے، اور جتنے طریقہ ہائے حکومت ہے سب کو دنیا برداشت کر رہی ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اوپر آپ کہیں بھی انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہاں پر خلافت کا بھی ایک نظام حکومت ہے۔ دنیا خلافت کو برداشت نہیں کرتی، اور حضرت حسین کی لڑائی تھی وہ خلافت کے متعلق کہ خلافت قائم ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، نظام خلافت قائم۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، نظام خلافت قائم۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، نظام خلافت قائم۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، نظام خلافت قائم۔ اس کے بعد مختلف طریقوں سے اس کے اندر پیچیدگیاں ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو یہ اسلامی تعلیمات کے کھلے خلاف ورزی تھی جس کے خلاف حضرت حسین کھڑے۔ یہ ہے اصل بنیاد، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سے بہت سے خلفاء کے دور چلے، اس کے اندر بہت سی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں رہنے کے باوجود 20ویں صدی تک بھی خلافت قائم تھی، اگرچہ کہ وہ خلافت راشدہ نہیں تھی لیکن خلافت ضرور۔ ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کا دور تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ بھی دور ختم ہو گیا۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چاک کر دی مرد نادا نے خلافت کی اوبا، ساتھ کی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اب یہ اوروں کی عیاری کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی چل رہا، مختلف طریقوں سے چل رہا۔ اقوام متحدہ کے نام سے بھی عیاری چل رہی ہے، نیٹو کے نام سے عیاری چل رہی ہے، امریکہ کے نام سے عیاری چل رہی ہے، رشیا کے نام سے عیاری چل رہی ہے، ہندوتوا کے نام سے عیاری چل رہی ہے۔ سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اپنوں کی سادگی کیا ہے؟ اپنے مسجدوں کو ویران کر جھگڑوں کا مرکز بنا رہے ہیں، آپس میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہیں۔ لیکن اور جو ہے غیر جتنے ہیں وہ متحد، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات اور معاہدات میں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں تو برداشت کرتے ہیں، متحد رہتے ہیں۔
پورا باطل متحد. اگر منتشر ہے تو صرف مسلمان منتشر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں پورے مسلم ممالک کو شورش کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے. بڑی سازش کے تحت تمام عرب ممالک بے چین ہیں. عوام کو اکسایا جا رہا ہے. ان کی مدد کے نام پر اپنی افواج کو اس کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. یہ نئے قسم کا امپیریلزم ہے اور یہ بڑی زبردست دہشت گردی ہے جو نیٹو اور امریکہ کی جانب سے مسلم ممالک کے اندر جاری اور وہاں کے حکمرانوں کو چاہے وہ کیسے بھی ہوں کچھ بھی غلطیاں انہوں نے کی ہوں لیکن بہرحال وہ اپنے ملک کے سربراہ ہے یا سربراہ ہے. ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی, بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی, ان کو تحقیق کیا گیا, ان کی حکومتوں کے دست سے الٹے گئے یا الٹے جا رہے ہیں. اب یہ سلسلہ چل رہا, ایک ایک کر کے مسلم ممالک کے اندر شورش برپا کی جائے. عوام کو اکسایا جا رہا ہے, بے چینی ہے, ترقی کے اندر رکاوٹیں ہیں. کسی طرح سے پیٹرول پر, معدنیات پر, ان کے ممالک پر اپنا قبضہ جمانے کی پوری منصوبہ بندی کر لی گئی. ساتھ بھی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ, لیکن مسلمان متحد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. پڑوسی ملک پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو دہشت گردی کے خلاف ان کی مدد حاصل کی گئی. انہوں نے امریکہ کے باڑوں میں آ کر نیٹو اور امریکہ کو پوری مدد اپنے ہاتھوں سے اپنے مجاہدین کا صفایا کیا, اپنی عوام کا صفایا کیا, اپنے سپاہیوں کو استعمال کیا, اپنی فوج کو استعمال کیا, اپنی جاسوسی تنظیموں کو استعمال کیا, بھرپور مدد کی اور عیاری کے ذریعے سے, مکاری کے ذریعے سے انہی کی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے. پاکستان کے فوجی جو ہلاک ہوئے نیٹو کی بمباری میں, نیٹو کے حملے میں, یہ کھلی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے جو نیٹو نے کی ہے اور کوئی غلطی سے نہیں کی, جان بوجھ کر کی. یہ تو انہوں نے کیا وہ تو ہے مکار, عیار, دھوکہ باز. مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کوئی امریکی سپاہی کو ہلاک کرنے کے بعد امریکہ خاموش بیٹھا ہے؟ کیا کوئی امریکی جہاز کو قبضہ کرنے کے بعد امریکہ یا نیٹو خاموش بیٹھتے ہیں؟ کیا کوئی اسرائیلی سپاہی کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیل خاموش بیٹھتا ہے؟ ایک آدھ اسرائیلی سپاہی کبھی ہلاک ہوتا ہے فلسطینیوں کے ہاتھوں تو رات رات اسرائیلی فوج فلسطین کے اندر داخل ہوتی ہے, ان کے مکانات کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے, ان کے نوجوانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے اور پھر جتنی چاہے بربریت کر کے جب تک چاہتے ہیں رہتے ہیں وہاں سے اور جب من میں آیا اس سے چلے جاتے ہیں. آج ایک اسلامی ملک, ایک مسلمان ملک اور پھر ہمارا پڑوسی, اس کے اوپر حملہ کیا گیا, سستا کانا حملہ. ہندوستان بھی خاموش تماشائی بنا ہوا, یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو مارے, ہم تو سکون میں ہیں. لیکن بیانات کیسے آ رہے ہیں امریکہ کے؟ بیانات اس طرح سے آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان بھی امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. ایسے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوں کی زد میں ہندوستان بھی کبھی بھی آ سکتا ہے. لیکن ہم تو آرام کی نیند سو رہے ہیں اور ہم کو بڑی خوشی ہے پاکستان کو مارے. اب حالات بدل رہے ہیں. بیچارہ پاکستان کمزور, ضعیف, ناتوان, ایک اور بندہ کھڑا ہے, کوئی مسلم ملک اس کے ساتھ نہیں. ایک مسلم حکمراں کا بیان اس کی تائید میں نہیں آیا, ایک کا بھی نہیں آیا. یہ صورتحال اس وقت ہے جو بتا رہی ہے کہ اوروں کی عیاری مسلمانوں کو چھوڑنے والی نہیں, مسلم ممالک کو چھوڑنے والی نہیں, مسلم اقتدار اعلیٰ کو چھوڑنے والی نہیں. اور پھر آگے چل کر آپ دیکھیے کہ جب تک کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی ملک کا حکمراں بنا لیں اور جب چاہتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ اس طرح سے اتار پھینکتے ہیں کہ کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو, کوئی اس کی نشانی ملک کے اندر باقی نہ ہو, کوئی اس کا محل باقی نہ ہو, کوئی اس کی حکومت کرنے کا ایک نشان باقی نہ رہے, کوئی اس کا اسٹیچو نہ ہو, کوئی اس کی تصویر نہ ہو, کوئی اس کا نام نہ ہو, یہاں تک کہ اس کی کوئی قبر بھی بننے نہ پائے. کیا کیا اسامہ بن لادن کو لیا کے سمندر میں بہا دیا,
کیا کیا قذافی کو لے جا کر نامعلوم مقام پر دفن کیا، سپاہیوں سے قسم لی گئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ کسی کو نہ بتایا جائے کہ قذافی کی خبر کہاں ہے۔ یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ کل کوئی ان کے چاہنے والے پیدا بھی نہ ہو جائیں، پیدا بھی نہ ہو۔ یزید نے تو لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیا، لاشوں کا مسئلہ بنایا تھا۔ آج بھی مسلم ممالک اور ان کے حکمرانوں کے ساتھ یہی صورتحال ہے جو کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں قرآن مجید ہم کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ صورتحال بالکل دھماکوں ہے، اور یہ بین الاقوامی صورتحال کے ساتھ ہمارے اس ملک کی صورتحال بھی بڑی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا 1991 میں، 92 میں، 19-20 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے۔ جو نئی نسلیں ہماری آئی ہیں، 15 سال، 16 سال، 18 سال، 19 سال کے بچے، وہ جانتے نہیں کہ بابری مسجد کس طرح شہید کی گئی۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، لیکن جو نئی نسل آئی ہے ان میں کی اکثریت بابری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو اسی دہشت گرد تنظیموں نے، ہندو دہشت گردوں نے پوری دنیا کو ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے مسلمانوں کو چیلنج دے کے مسجد کو شہید کیا۔ یہ کھلے عام بربریت تھی، یہ دہشت گردی تھی، لیکن اس کے خلاف ہندوستان میں جب مسلمان کھڑے ہوئے، احتجاج کیا، صدائے احتجاج جب بلند کی گئی تو پورے ملک میں ایک ہی دن میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، پورے ملک۔ اور ان دہشت گردوں کے اوپر نہ گولی چلی، نہ لاٹھی چلی، نہ ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے۔ مقدمات ہیں بھی تو برائے نام ہے، وہ چل رہے ہیں 20 سال سے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ہم تو مظلوم، ہم تو ظلم کو برداشت کرنے والی قوم، ہماری صدا بہت کمزور، ہماری کیفیت بہت کمزور، ہمارے پاس وسائل نہیں، اثر و رسوخ نہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے وہ بھی غیروں کے غلام بنے ہوئے۔ ایسی صورت میں چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، عاشورہ کا دن ہو، یا بابری مسجد کی شہادت ہو، یا نئے سال کی آمد ہو، ہر موقع پر ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے مقصد حیات کو پہچانے۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ، ہم ہوش کے ناخن لیں اور سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف جائیدادیں بنانا نہیں، صرف باہر جانا نہیں، صرف اعلیٰ عہدے حاصل کر کے خوب پیسے کمانا، زوردار شادی کرنا، اس میں خوب پٹاخے مارنا اور لاکھوں کا کھانا لوگوں کو کھلا کے خوشی منانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے قربانی کے موقع پر عہد کیا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری نماز، ہماری قربانی للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس راستے میں اگر ہم کو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو ہم باوالا نہیں کرتے، ہم دھوم نہیں مچاتے، ہم شیر نہیں بنتے، ہم گیدڑ نہیں بنتے، اور ہم جو ہے مختلف قسم کے تماشے دکھاتے لوگوں کو نہیں پھرتے، بلکہ ہم تو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جیتے ہیں۔ اور جب ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ حاضرین کرام، آخر میں چند گزارشات آپ کے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گزارشات یہ ہیں کہ بہت حالات خراب بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر، اور پھر شہر کے حالات بھی دھماکہ۔ بابری مسجد کی شہادت کا دن آ رہا ہے، یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، اور اس سے پہلے سے جیسے ہی تلنگانہ کی مہم ٹھنڈی پڑی ہے، غیروں کا ٹارگٹ مسلمان بن رہے ہیں، نام پوچھ پر حملے کیے جا رہے ہیں، ٹیکس کیا جا رہا ہے، ہندو تنظیمیں متحد ہو چکی ہیں، اور پولیس مشنری کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن مجید ہم کو ہدایت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہوا خاموش بیٹھ جاؤ،
بلکہ جو حق ہے اس کے لیے جدوجہد اور کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. اور جو کام ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ ہے نماز. مسجدیں اگر شہید ہو رہی ہیں تو کیوں شہید ہو رہی ہیں؟ مسجدیں چھن رہی ہیں تو کیوں چھن رہی ہیں؟ آپ اگر بابری مسجد جا کے بابری مسجد نہیں بنا سکتے، پہلے اپنے گھر کی مسجد کا جائزہ لیجیے. گھروں کے پاس کی مساجد کو تو آباد کیجیے. بارہا یہ بات یاد دلائی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جو نہیں رہی. مسجدیں تو بن رہی ہیں لیکن آباد کہاں ہو رہی ہیں؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا. بابا بے نمازی، دادا بے نمازی، ان کے بابا بے نمازی، ان کے بابا بے نمازی. پشتوں تک دیکھ لیجئے کہ کوئی ہمارے بڑوں میں نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، الا ماشاء. چند گھرانے چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں. ہر نماز میں مسجد ایسی بھرنی چاہیے جیسی آج جمعہ کے دن بھرتی ہے، اور ہر وقت کی نماز فرض ہے. جیسے جمعہ میں ہم آ رہے ہیں فجر میں بھی ہم کو آنا چاہیے. جیسے جمعہ میں آ رہے ہیں روزانہ زور میں ایسی مسجد کو آنا چاہیے. جیسے جمعہ میں آ رہے ہیں ہر روز کی اثر ایسی بھرنی چاہیے، مغرب ایسی، عشاء ایسی بھرنی چاہیے. لیکن ہم مسجدوں کو چھوڑ کر بیٹھے. مسجد کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اسلام کا مرکز قرار دیا. مسجد کی معمولی خدمت کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد کو جھاڑو دیتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک عورت آتی تھی مسجد کو جھاڑو دیتی تھی، نظر نہیں آ رہی. لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا، جھاڑو دینے والی عورت تھی، ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پسندیدہ عمل یہ تھا کہ وہ مسجد کو جھاڑو دیتی تھی. آپ خود بنفس نفیس اس کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کی اہمیت بتائی. جب مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا کی ہے، تو پھر مسجد کے بنانے والے، مسجدوں کی آبادی کے لیے جدوجہد کرنے والے، مسجدوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانے والے، مسجدوں میں درس کا، قرآن کا، ذکر کا، حدیث کا اور اللہ کا نام بلند کرنے والوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، لیکن 6 اشخاص ہیں، اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ ملے گی، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہوگا. کہ ابھی فجر پڑھ کے گئے تھے کہ ظہر کی نماز کی دھن لگی ہے، ابھی ظہر پڑھ کے گئے تھے کہ عصر کی دھن لگی ہے، ابھی عصر پڑھ کے گئے تھے کہ مغرب کی اور اس کے بعد عشاء کی دھن لگی ہے، پھر عشاء کے بعد سوئے ہیں تو رات میں جب بھی نیند انشالی ہوتی ہے گھڑی پر نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دی جائے گی. حاضرین کرام، یہ مساجد ہماری بتائے عزیز، ہم کو چاہیے کہ ان مساجد کی حفاظت کریں، بابری مسجد کی یاد کو تازہ رکھیں. یہ قرض ہے جو آنے والی نسلوں کو دے کر ہم جا رہے ہیں. آج ہمارے بس میں نہیں ہے، کل حالات بدلے اور جب ہم کو زور حاصل ہو تو انشاءاللہ اس بت خانے کو ہٹانا ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے بتوں کو ہٹا کر وہاں پر نمازوں سے اور اپنی سجدے کی جبینوں سے کعبے کو آباد کیا تھا، اس تاریخ کو ایک بار پھر ہم کو دہرانا ہے. اور یہ قرض ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کی یاد کو ہم بھلا نہیں سکتے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ختم ہو گیا، جانے دو، مسجد ایک گئی تو کیا ہوتا، بہت مسجد ہے نا وہ پڑھ لو. نہیں، ہر مسجد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. بابری مسجد کو حاصل کرنا وہی ہماری ذمہ داری ہے، مسجد اقصی کو بھی حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارا مقصد حیات اس دنیا میں یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے. مر جائیں گے تو شہادت نصیب ہوگی، جئیں گے تو ظفر یاب ہو کر ہم جو ہے کامیاب رہیں گے. یہ پیغام ہم کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو حقائق سے سمجھنے، حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم کو صحیح عقیدے پر، صحیح اعمال پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جان کی، مال کی، عزت و آبروؤں کی